اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ضیافت الہی ہے اور اس مہینے میں مومنین زیادہ سے زیادہ انفاق کرتے ہیں، مومنین کو کھلاتے ہیں، ان تک راشن پہنچاتے ہیں، کپڑے پہنچاتے ہیں۔ بہرحال ابھی عید بھی آنے والی ہے، اس کے لیے بھی وہ انتظام کرتے ہیں کہ ان کی بھی عید ہو، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو مستمندان ہیں، جو نیازمند ہیں، ان کی بھی عید ہو۔ اس لیے بھی اس ماہ میں یہ چلن عام ہوتا ہے، چونکہ امام نے آپ فرمایا، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں انسان جو کچھ نیکیاں کرتا ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے، پروردگار کے نزدیک قبول ہوتی ہے اور اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ سخاوت اور انفاق لازم اور ملزوم چیز ہے۔ انسان جو سخی ہوتا ہے وہ راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، اور انفاق ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے، ایک بہت بڑی بھلائی ہے کہ جو بندہ، ایک بہت بڑا خیر ہے کہ جس کو بندہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہ چیز راہ خدا میں دو کہ جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چیز ان کو پسند نہیں ہوتی ہے یا یوز کر چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے پرانی ہو جاتی ہے، وہ قابل استفادہ نہیں ہوتی ان کے لیے، وہ راہ خدا میں دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، جو چیز آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ یوز کر چکے ہیں، آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، بہرحال آپ دے دیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ صرف اس چیز کے ذریعے تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے، خیر تک اس وقت پہنچو گے کہ جب تم وہ چیز خرچ کرو کہ جس کو خود تم کو ضرورت ہو، جس کی خود تم کو ضرورت ہو، جو تمہاری محبوب ترین چیز ہو۔ جب تک تم اپنے حق میں للسائل والمحروم حق نہیں رکھو گے، سائلین کے لیے، محروم کے لیے، جو لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے یا محرومین ہیں آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے آس پڑوس میں، جب تک ان کے لیے حق نہ بنایا جائے کہ ہم اتنا کماتے ہیں، اتنے % ہم ان غریبوں کو دیں گے۔ میں اس کے یہ خمس و زکوٰۃ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب انفاق کی منزل آتی ہے تو انسان حق قرار دیتا ہے اس کے لیے کہ جو اس سے مانگتا ہے، اور ان کے لیے کہ جو محرومین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کسی نے تم سے کوئی سوال کر لیا تو تم اس کو جواب رد نہ دو۔ اگر تم قاری قرآن ہو، تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اس کو جواب رد نہ دو، کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی لیے مومنین انفاق کرتے ہیں چونکہ ان کے اندر سخاوت ہوتی ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے سال میں کوئی ایک دن معین کر لیتے ہیں یا 2 دن معین کر لیتے ہیں اور اس دن ہاتھ کھول کر کے، جی کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ دن گزر جاتا ہے تو پھر بالکل سناٹا نظر آتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سال بھر جمع کرتے ہیں اس لیے کہ سال میں کسی ایک دن وہ کھلائیں گے لوگوں کو، چونکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، تو ان کی تو مثال ایسی ہو گئی کہ گویا کہ وہ ہر دن انفاق کر رہے ہیں، چونکہ ہر دن وہ جمع کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی مثال کہ جو صرف اور صرف ہر دن خرچ کر سکتے ہیں لیکن کسی ایک دن کو انہوں نے بنا لیا ہے، مثلا ان کے لڑکے کی ولادت ہے یا کوئی اینیورسری ہے، کچھ کوئی اور بھی یا دینی پروگرام کوئی ایسا ہے کہ جس دن وہ کھلانے کو۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سخاوت تک پہنچنا ہے تو اس سخاوت کی صفت کو اپنے اندر رچانا اور بسانا ہوگا۔ اس طریقے سے انسان کے اندر یہ سخاوت کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ راہ الہی میں خرچ کرنے کی سوچے، راہ الہی میں دینے کی سوچے، کیونکہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں جو انفاق کے نقوش ہیں وہ بہت ہی زیادہ گہرے ہیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں۔ بہرحال ایک چھوٹی سی ویڈیو میں سب کچھ نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں چاہوں گا کہ متواتر مسلسل کچھ سیرت کے نقوش انفاق کے سلسلے میں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جاتے تھے باہر اور کنویں کی کھدائی کرتے تھے، یہودی کے باغ میں پانی ڈالتے تھے، اس کی سینچائی کرتے تھے، اس کے ذریعے سے جو پیسہ آتا تھا اسے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اسے لوگوں میں دے دیتے تھے، اور پھر وہاں پہ نماز پڑھتے تھے کہ پروردگار میں نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا تیری راہ میں۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی نے صرف اور صرف
کنویں کی کھدائی سے جو پیسہ حاصل کیا تھا اس سے 1000 مزدور آزاد کیے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ، دیکھیے یہ تاریخ ہے، جو چشم تاریخ نے دیکھا ہے وہ الگ ہے، امام کتنا یہ کام کر چکے تھے یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن بہرحال تاریخ میں ایک کم سے کم 3 مرتبہ امام نے اپنی پوری دارائی کو جمع کیا، جتنی ملکیت تھی امام کے پاس سب کو جمع کیا، اور پھر اس کا آدھا حصہ کیا، یعنی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، نصف اور نصف 2 حصہ کیا، جتنی جو کچھ بھی امام کے پاس پیسہ تھا زمین کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، اور اس کے علاوہ گھر میں جو نقد کی صورت ہوتی ہے یا سونے چاندی کی صورت میں، جتنا سب کچھ تھا سب کچھ جمع کیا اور اس کو نصف کیا، اور آدھا حصہ راہ خدا میں دے دیا اور آدھا حصہ چھوڑ دیا۔ یہ کم سے کم 3 مرتبہ کیا جو چشم تاریخ نے دیکھا۔ ہم ان سے انشاءاللہ آپ کے سامنے اور بھی سیرت کے کچھ نقوش لے کر کے آئیں گے کہ کس طریقے سے امام نے انفاق کیا ہے اور انفاق کے گہرے نقوش تاریخ پہ چھوڑے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔